جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان المعظم ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور اس مہینے کی ایک فضیلت آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں رمضان کی تعظیم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان المعظم کا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تعظیما لرمضان، ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ ماہ رمضان کی تعظیم ہے، تاکہ اس عظمت والے مہینے کی آمد سے قبل ہی مکمل طور پر اس کی تیاری ہو جائے۔ تو جس طرح ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے شعبان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم نے اپنے رب سے التجا کی، اپنے رب سے گزارش کی کہ یا اللہ، تو نے مجھ میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ آئندہ آنے والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اس کی تعظیم کے لیے، ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے روزہ رکھنا ہے شعبان میں، اور ماہ قرآن کی تعظیم کے لیے شعبان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اقوام عالم میں قرون اولیٰ میں جب بھی مسلمانوں نے ترقی حاصل کی، قرآن مجید سے ترقی حاصل کی، اور جب تنزلی ہوئی تو قرآن کو چھوڑنے سے تنزلی ہوئی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، تو آپ عمرہ کی سعادت کے لیے اپنے مدینے سے نکلے، تو پیچھے آپ نے ایک صحابی کو اپنا نائب بنایا کہ جب تک میں عمرہ سے واپس نہ آ جاؤں، چند دنوں تک میری نیابت آپ نے کرنی ہے۔ تو آپ جب 2-3 منزلوں تک پہنچے آگے، تو جس کو آپ نے نائب بنایا تھا وہ بھی پیچھے آپ کے آ گیا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو اپنا نائب بنایا تھا مدینے میں، تو آپ بھی میرے ساتھ آ گئے، تو وہاں پیچھے کون ہے؟ کہا میں نے اپنا نائب کسی اور کو بنا دیا۔ کہا آپ نے اپنا نائب کسی کو بنایا؟ تو عرض کی کہ ابن ابزا، اسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون ابن ابزا؟ تو انہوں نے عرض کی وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔
امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں میں ایک غلام کو نائب بنا دیا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنی عظمت والے لوگ ہیں، اور وہاں اہل مدینہ کا نائب آپ نے، اہل مدینہ کا حاکم کچھ وقت کے لیے ہی ہو، آپ نے ایک غلام کو بنا دیا. تو انہوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے معلوم ہے کہ وہ غلام ہے، لیکن انہو عالم الفرائض وقارئ للقرآن. میں نے اس کی غلامی کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس میں خوبی بڑی ہے، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ علم فرائض کو خوب جاننے والا ہے اور قرآن مجید کو خوب پڑھنے والا اور بہترین قرآن مجید کا قاری ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کو تسلی ہو گئی، اور آپ نے فرمایا بے شک میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو پستی دے گا. اس غلام کو بلندی ملی، اتنی ترقی ملی اس قرآن مجید کے ذریعے، اور ہمیں پستی مل رہی ہے اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو اس میں چند باتیں ہیں اس حدیث میں جو غور طلب ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین میں نے اس غلام کو اہل مکہ اہل مدینہ کا نائب بنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو خوب پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کا قاری ہے، اور علم فرائض کو خوب جاننے والا ہے. علم فرائض کس علم کو کہتے ہیں؟ عام طور پر تو لوگوں کے سامنے اگر کہا جائے علم فرائض تو وہ کہیں گے کہ فرائض جاننے کو علم فرائض کہتے ہیں. جیسے روزے کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں، طہارت کے فرائض ہیں، تو انہیں جاننے کو علم فرائض کہتے ہیں. لیکن علماء جانتے ہیں کہ علم فرائض ان علوم کے حصول کو نہیں کہتے، علم میراث کو علم فرائض کہتے ہیں. علم میراث کہ باپ کے مرنے کے بعد کتنا کس کو ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیوہ کو کتنا ملے گا، اگر اس کے والدین ہیں تو اسے کتنا ملے گا، ایک بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، دو بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، چار بیٹے ہیں تو کتنا ملے گا. یہ جو علم ہے نا اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں. تمام علوم میں قرآن مجید کے بعد اس علم کی فضیلت سب سے افضل ہے، سب سے بڑھ کر ہے. اسی وجہ سے آقائی نامدار سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علم فرائض حاصل کرو، اس لیے کہ قیامت سے قبل سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم فرائض ہے. فرمایا جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر حال یہ ہوگا کہ دو افراد اپنے ترکہ کی تقسیم کے لیے لڑیں گے، لیکن شہر بھر میں کوئی ایسا شخص ملے گا نہیں جو ان دونوں کو قرآن و سنت کے مطابق علم فرائض کی روشنی میں ان کا حصہ دے سکے. یہ علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ آدھا علم ہے. اب یہ بات آپ دیکھیے اور اس دور میں آپ دائرانہ نظر ڈالیے تو آپ کو تقریر کرنے والے ہر جگہ مل جائیں گے، خطیب ہر جگہ مل جائیں گے، نعت خوانوں کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے، وہ ہر جگہ مل جائیں گے. لیکن ذرا اپنے مسئلے کے حل کے لیے آپ ذرا چکر لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دور میں جس دور کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علم فرائض کو جاننے والے نہیں ہوں گے
یہ دور وہی دور ہے۔ اس دور میں نئے نئے علوم و فنون ایجاد ہو گئے، لیکن علم فرائض کو جاننے والے آج بھی یوں سمجھ جائیے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 عالم میں ایک عالم ایسا آپ کو ملے گا جو علم فرائض کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں ہم تو اندر کے لوگ ہیں نا، تو اندر کے لوگوں کو اندر کی باتیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ خود ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ طلباء میں کتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ طلباء علم قرآن سمجھ سکتے ہیں، علم حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ علم فرائض چونکہ یہ بہت پیچیدہ علم ہے اور اس کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا ایک محتاط اندازے کے مطابق اس دور میں اگر 1000 عالم ہوگا نا تو ایک عالم ایسا آپ کو ملے گا جو علم میراث، علم فرائض کو جاننے والا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرف سے دلچسپی ختم ہو رہی ہے، تو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ اسے بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جنہیں حساب و کتاب میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں علم حساب، میتھ، یہ ایک ایسا علم ہے نا کہ بعض لوگوں کو اس پہ دلچسپی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے تو بالکل خشک موضوع لگتا ہے۔ جیسے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں لکھی۔ قرآن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت ان سے بڑھ کر کسی نے کی۔ تاریخ پر کتاب موجود ہے، فرماتے ہیں کہ علم حساب میرے لیے سر درد ہے، علم حساب پہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ تو جو علم حساب جاننے والے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ علم میراث سیکھیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ آپ گھر بیٹھے نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے استاد کے آگے زانوئے تلمس طے کرنا ہوگا، استاد کے آگے بیٹھنا ہوگا، لیکن اس علم کو بھی سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس غلام کو آپ نے سربراہ بنا دیا، حاکم بنایا، صرف اس لیے کہ وہ علم میراث کا جاننے والا تھا۔ وقارئ للقرآن، اور قرآن مجید کا بہترین قاری تھا۔ تو اس کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا جب ایسا تھا تو وہی لائق ہے کہ وہ لوگوں پر حاکم ہو، اس لیے کہ یہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ بلند ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ہی بعض لوگ پست ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دے وہ تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو قرآن پر عمل کریں، پڑھتے رہیں، اللہ انہیں ترقی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عبادت کون سی ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، ان النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل عبادت امتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت قرآن مجید کی قراءت ہے۔ تو ہم کس قدر پیچھے ہیں؟ جو افضل ترین عبادت ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فضول گوئی کے لیے، فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ ہمارے اکابرین بڑے مصروف رہتے تھے۔ امام اعظم، ان کی مصروفیات یہ کہ امام مصر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت، ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا، فرمایا کہ میں نے 30 سال تک انہیں دن میں نہ کچھ کھاتے دیکھا، رات میں نہ سوتے دیکھا، نہ یہ رات میں سوتے تھے نہ دن میں کچھ کھاتے تھے، بس دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سنت کی نیت سے قیلولہ فرماتے، بس وہی نیند ان کے لیے کافی ہوتی تھی، اور اس کے باوجود
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قرآن مجید کی تلاوت سے شغف اور محبت کتنی؟ فرمایا روز ایک قرآن ختم کرتے۔ امام موفق نے لکھا ہے کہ 4 ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر روز ایک قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام رکھا۔ فرمایا ان 4 میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ ایک، اور دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابی ہیں، اور بھی اصحاب ہو سکتے ہیں لیکن اس روایت میں 2 کا ہی ذکر ہوا۔ فرمایا یہ 2 صحابی ہیں کہ زندگی بھر ان کا معمول رہا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور 2 تابعی ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، اور دوسرے تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 ایسی شخصیات ہیں کہ علماء نے لکھا کہ زندگی بھر ان کا معمول رہا روزانہ قرآن مجید، روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کیا یہ مصروف لوگ نہیں تھے؟ یہ مصروف تھے، لیکن مصروفیات کے باوجود انہیں قرآن مجید سے محبت تھی، قرآن سے شغف کی وجہ سے یہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ہم بسا اوقات قرآن پڑھتے بھی ہیں نا تو ضرورت کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ کہیں تیجے میں گئے ہوئے ہیں تو بیٹھنا ہے تو پڑھنا ہی ہے۔ 4 لوگ پڑھ رہے ہیں، میں اگر نہ پڑھوں تو برا سا لگے گا تو پڑھنا ہے۔ کہیں 40ویں میں بیٹھے ہیں تو 4 لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تو پڑھنا ہی ہے۔ تو ہم اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ضرورت سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ نفوس قدسیہ قرآن پڑھتے تھے شغف سے، انہیں محبت تھی قرآن سے۔ تو جب انہیں قرآن سے محبت تھی تو قرآن مجید ان کے لیے ایسا ہی ضروری تھا جیسے ہمارے لیے کھانے ضروری ہے۔ ایک وقت کا کھانا اگر ہم نہ کھائیں تو بے چین ہو جائیں، ایسے ہی اگر یہ ایک وقت قرآن مجید نہ پڑھیں تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ مصروف بہت تھے، پھر بھی اس کے باوجود وہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کر لیتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں تو ہم اتنے مصروف نہیں ہیں، اس کے باوجود جب ہم اپنا قرآن مجید پڑھنا دیکھیں تو صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اکابرین کے اعمال ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور تم کہاں ہو، ذرا خود اپنا محاسبہ کرو۔ انہیں جو کچھ ملا قرآن مجید کی برکت اور قرآن مجید کا صدقہ ملا، اور آج تم جہاں تک پہنچے ہو قرآن مجید چھوڑنے کی وجہ سے پہنچے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الحال المرتحل، حال مرتحل یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل ہے۔ قال، صحابہ نے عرض کی وما الحال المرتحل یا رسول اللہ، حال مرتحل یہ کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الذی یضرب من اول القرآن الی آخرہ کلما حل ارتحل، فرمایا یہ مثال ہے ایسے شخص کی کہ جو قرآن پڑھتا ہے شروع سے آخر تک، کلما حل ارتحل، جیسے ہی قرآن ختم کرتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل ہے کہ قرآن شروع کرے الحمدللہ سے
اور جیسے ہی والناس پہ ختم کرے پھر دوبارہ الحمدللہ سے شروع کر دے. یعنی قرآن مجید ختم کر کے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ میں نے تو ایک قرآن پڑھ لیا بس بہت ہے. فرمایا جیسے ہی والناس پر پہنچے الحمدللہ رب العالمین سے دوبارہ اس کی شروعات کر دے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین عمل یہی ہے. تو اللہ کے رسول تو ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے قرآن ہے. ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ہر شخص کی قربت کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں. اللہ سے قربت کے ذرائع تو یہی چیزیں ہیں، یا تو نماز ہے یا قرآن ہے. جبھی کسی نے کہا نا کہ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر اللہ کی بات سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. تو اللہ کے قرب کے یہ ذرائع ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ ان ذرائع میں سے کون سا ذریعہ ہمارے پاس ہے. ذرا غور کریں اور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جو دور جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، قصور ہمارا خود کا ہے. اچھا یہ بات اور ہے کہ قرآن پڑھیں تو اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن پڑھیں تو اسے کچھ سمجھ کے پڑھیں، یہ ایک الگ بات ہے. ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ فقط وہ بیان ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھے، صرف پڑھے بس. اس کی برکت اتنی ہے، صرف قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کی اتنی برکت ہے. تو سوچیں اگر کوئی سمجھ کر پڑھے تو کتنی ترقی ملے گی، اسے کتنی قربت ملے گی. تو قرآن پڑھنا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہے، خواہ سمجھ کر پڑھے خواہ بغیر سمجھے پڑھے. ہم ایسے لوگ ہوئے کہ کسی نے کہا کہ قرآن پڑھو تو کہا سمجھنا ہی نہیں آتا ہے، قرآن سمجھتے نہیں تو پڑھ کر فائدہ کیا ہے. تو یہ بھی شیطان کا ایک مکر و فریب میں سے مکر و فریب ہے. قرآن بغیر سمجھے پڑھیں. جب قرآن سے شغف اور محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ جب اس کی برکت ملے گی ایک وقت آئے گا کہ سمجھنا بھی آ جائے گا. لیکن یوں ہی اگر چھوڑ کر بیٹھ گئے تو کون سمجھائے گا، کیسے سمجھ آئے گی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن دیکھ کر پڑھتے اور دیکھ کر پڑھتے پڑھتے اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ بہت سی صورتیں بہت سی آیتیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اس کے کچھ مفاہیم بھی معلوم ہو جاتے ہیں. تو میرا بیان یہ ہے، ترغیب یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اور قرآن سمجھنے سے پہلے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے بالخصوص، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں قرآن مجید سے تعلق جوڑے رکھیں. جو قرآن مجید سے تعلق جوڑتا ہے وہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، اور جو قرآن مجید سے تعلق توڑتا ہے وہ اپنے رب سے تعلق توڑتا ہے. ذرا آپ غور کریں نا کہ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جو روز ایک قرآن ختم کرتے تھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، جب کسی نے پوچھا یا سیدی آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ جی تو چاہتا ہے کہ بہت پڑھوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. ہاں یہ ہے کہ روز 2 قرآن ختم کرتا ہوں. تو یہ اتنے مصروف ترین لوگ جو ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، جن کا رستہ ہدایت کا رستہ ہے، جن کے پیچھے پیچھے چلنا جنت کے راستے پر جانے کے مترادف ہے، جب یہ لوگ سب کچھ پاتے ہیں قرآن پڑھنے سے تو ہم قرآن چھوڑ کر سب کچھ کیسے پا لیں گے؟ تو اپنے آپ کو قرآن سے تعلق جوڑیے اور ذرا غور کیجئے کہ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں وہ تو روز ایک قرآن پڑھتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ 2 قرآن پڑھتے ہیں. آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ وہ تو روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں. کیا آپ سال میں بھی ایک قرآن ختم کر پاتے ہیں؟ یہاں آ کر جو ہے نا دیکھیں ہر چیز
میٹھی میٹھی ہر چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی کڑوی گولی بھی کھانی چاہیے، بسا اوقات کڑوی گولی علاج کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں لنگر کھانا ہر ایک کو آتا ہے نا، بزرگوں کے نام پہ نیاز کھانا تو ہر ایک کو آتا ہے۔ بزرگوں کا عمل یہ ہے کہ وہ روز ایک قرآن ختم کرتے۔ کیا آپ سال میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں؟ بعض تو ایسے ناخلف بھی ہیں، نالائق بھی ہیں کہ سال میں ایک قرآن ختم کرنا تو الگ ہے، سال میں ایک بار بھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں ہم، اتنے مصروف ہو گئے۔ حالانکہ جس کو جو کچھ ملتا ہے قرآن مجید سے ملتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ایک شخص کا وصال ہوا اور ایک عرصہ گزر گیا، تو اس کی قبر کے پاس جب کسی دوسری میت کو دفن کرنے کے لیے لوگوں نے قبر کھودی، تو پہلے زمانے میں لحد کھودتے تھے نا، تو جب قبر کھودی تو اس کی قبر کی اینٹ بھی نکل گئی، تو دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے اور پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو لوگوں نے اینٹ ویسی ہی لگا دی، کفن دفن کر کے اس کی قبر کو تلاش، اس کی قبر کی پہچان کی، پھر گھر والے کے پاس پہنچے تو گھر والوں میں تو اس کی گھر والی موجود تھی، بیوی تھی، وہ بھی ضعیفہ تھی، شوہر کو مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ تو بیوی سے پوچھا کہ آج تمہارے شوہر کی قبر کھلی؟ تو ہم نے قبر کے اندر اسے صحیح سلامت دیکھا، روشنی دیکھی، خوشبو دیکھی، اور ایک درخت دیکھا، ایک پودا دیکھا جس کے پتے سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ گر رہے ہیں اس کے منہ میں، اس پانی کے قطرے سے اللہ اسے سیراب کر رہا ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے، کوئی بڑا کام کرتا ہوگا۔ تو کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ کیا بڑا کام کرتا، وہ تو بڑا مصروف آدمی تھا اور اتنا علم والا بھی نہیں تھا، مصروف تھا، مزدور تھا، دن بھر مزدوری کرتا اور پھر آ کر اپنے بال بچوں میں لگ جاتا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اسے قرآن مجید سے بڑی محبت تھی، لیکن وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ تو کہتا کہ جتنا بھی مصروف ہو، رات کے وقت وہ قرآن ضرور کھولتا، اسے چومتا، اور جہاں تک اس سے ہو سکتا وہ ہر لائن پر انگلی رکھتا اور یہ کہتا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں تیرا کیا فرمان ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے جو کہا ہے حق کہا ہے، تو نے جو فرمایا ہے حق اور سچ فرمایا ہے۔ روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ جتنا بھی مصروف ہو، رات میں سونے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھولتا اور یہ عمل کرتا جس سے قرآن مجید کی محبت واضح ہوتی۔ لوگوں نے کہا بس یہی عمل ہے جس نے اسے اس مقام و مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ ہم تو ابھی بات کر رہے تھے سمجھ کے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بغیر سمجھے بھی پڑھے تو اسے بڑی برکت ملے گی۔ یہاں حال یہ ہے کہ سمجھ کے بھی نہ پڑھے، پڑھے بھی نہیں، صرف قرآن کو دیکھے تو اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ تو جسے صرف قرآن مجید کو چھونے اور دیکھنے سے اتنی برکت ملتی ہے، اگر وہ قرآن پڑھے گا اور پھر سمجھے گا کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو ہم قرآن مجید کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیے۔ جیسے اپنی مصروفیات میں ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نا، ایسے ہی قرآن پڑھنے کے لیے بھی اپنا وقت ضرور نکالیے۔ اب تو یہ موبائل فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، موبائل فون میں قرآن مجید ضرور رکھیے، اس سے آپ کے موبائل فون میں بھی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے گرنے سے، چوری ہونے سے، چھن جانے سے محفوظ رہے۔ جہاں پہ بھی بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھیں، موبائل فون سے ہی پڑھ لیجئے، اسمارٹ فون سے ہی پڑھ لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے، ابھی جماعت میں وقت ہے، 5 منٹ بھی ہے تو
تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیجئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اصل قرآن میں پڑھیں گے تو اس کی برکت زیادہ ملے گی، اور اس میں پڑھیں گے تو اس میں اصل برکت آپ کو وہ نہیں ملے گی جو اصل قرآن کی برکت ہے، اس لیے کہ اصل تو اصل ہے نا، لیکن بہرحال اس میں بھی پڑھنا قرآن مجید میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں کہ علماء نے فرمائی اسمارٹ فون میں آپ قرآن مجید بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل نسخہ ہے اس میں تو آپ وضو کے بغیر تو اسے چھو نہیں سکتے نا، تو اس میں تھوڑی سی آسانی ہے۔ بس میں بیٹھے ہوئے سفر پہ ہیں تو ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے کی سے بہتر ہے کہ قرآن مجید پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اسے ترجیح دیں گے تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت مل جائے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں اس کے لیے ترجیح نہیں ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ ابھی وقت مل جاتا ہے نا، جتنے بھی مصروف رہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم موبائل فون نکال کر دیکھتے ہیں نا کیا اپڈیٹ ہے، کوئی نئی بات آئی کہ نہیں، اپڈیٹ آیا کہ نہیں، تو یہ سب ختم ہے، یہ ساری چیزیں یہ مایا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، قرآن مجید کی ہے، شریعت اسلامیہ کی اصل حیثیت ہے۔ باقی جتنی ساری چیزیں ہیں نا یہ سب پرچھائی ہیں، یہ سب آئینہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو اصل چھوڑ کر پرچھائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ اصل ہے، یہ قرآن ہے۔ تھوڑا سا بھی وقت ملے ضرور قرآن کی تلاوت کیجئے، پھر دیکھیے کہ اس سے کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔